بسم اللہ الرحمن الرحیم اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم بسم اللہ الرحمن الرحیم صلی اللہ علی رسولہ الکریم وآلہ الطیبین الطاہرین المعصومین۔ السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ طلاب عزیز کیسے ہیں؟ امید کرتے ہیں آپ خیر و عافیت سے ہوں گے۔ دروس فی علم الاصول حلقہ ثالثہ کا سبق نمبر 207 آغاز کر رہے ہیں، جس میں عنوان قرار دیا گیا کتاب کی عبارت الخامس وهو التحقیق فی الجواب سے لے کر ومنها ان یکون الاصل المؤمن فی احد الطرفین تک۔ طلاب عزیز، آج کا درس گزشتہ درس سے پیوستہ ہے، اسی کا تسلسل ہے۔ گزشتہ درس میں ہماری بحث یہ چل رہی تھی کہ مشہور نے ایک اشکال کیا ہے، اس اشکال کے چند جوابات تھے۔ ان چند جوابات میں سے 4 جوابات کی تفصیل گزشتہ درس میں بیان کی گئی۔ آج کے درس میں مشہور کے اشکال کے جواب میں 5واں جواب بیان کیا جائے گا کہ مشہور کے اعتراض کے جواب میں جو پسندیدہ جواب ہے مرحوم شہید صدر کا، وہ آج کے درس میں بیان ہوگا۔ آئیے ملاحظہ فرمائے عبارت کو۔ الخامس وهو التحقیق فی الجواب، 5واں جواب مشہور کے اعتراض کو، اشکال کو، اور یہ 5واں جواب میں تحقیقی جواب ہے۔ یہ خود وہ تحقیق فی الجواب کہنا مراد یہ ہے کہ شہید صدر اس جواب کو پسند کرتے ہیں، جبکہ دوسرے 4 جوابات تھے ان پر ہر ایک پر انہوں نے خود شہید صدر نے اشکال کیا، ان کو رد کیا۔ وحاصل ہوں، اس خامس جواب کا خلاصہ یہ کہ ان مفاد دلیل ترخیص ظاہری و مدلول تصدیقی هو ابراز عدم اہتمام المولا بالتحفظ علی الغرض اللزومی، کہ ترخیص ظاہری کی دلیل کا مفہوم و معنی اور اس کے مدلول تصدیق کا مفہوم و معنی یہ ہے کہ یہ ظاہر ہو جائے کہ مولا اہمیت نہیں دے رہا کہ غرض لزومی پر مکلف پابند ہو۔ وَمَعْنَا افتراض ترخیصین مشروطین کذالک، اور اچھا یہ جو فرض کیا جا رہا ہے کہ آپ 2 ترخیصوں کو فرض کرتے ہیں، البتہ وہ ترخیص مشروط یعنی ترخیص اول فرض کریں، ترخیص نماز جمعہ مشروط ہے، فرض کریں اس کے ساتھ کہ نماز ظہر نہ ہو، نماز ظہر کی ترخیص نہ ہو، وہکذا برعکس۔ تو 2 ترخیص سے مشروط کو فرض کرنے کا معنی یہ کہ ان عدم اہتمام المولا بالتحفظ علی الغرض اللزوم فی کل طرف منوط، یہ منوط آنے کی خبر ہے، بے ترک الاخر ہے کہ مولا کا اہتمام نہ کرنا، اہمیت نہ دینا غرض لزومی کے پابند ہونے پر ہر طرف میں، یعنی اطراف علم اجمالی میں سے ہر ایک کے اندر یہ عدم اہتمام مولا مشروط ہے کہ دوسرا طرف آپ ترک کر دیں۔ وہی جو مثال چندین بار آپ کی خدمت میں پیش کی گئی کہ فرق نماز ظہر کا وجوب مشروط ہے عدم نماز جمعہ کے ساتھ، و بالعکس۔ وانه فی حالت ترکہما معا لا اہتمام له بالتحفظ علی الغرض اللزومی المعلوم اجمالا، اور اگر آپ یہ فرض کریں دونوں کو، یعنی دونوں اطراف علم اجمالی نماز ظہر و نماز جمعہ، یہ برتن وہ برتن دونوں اگر آپ ترک کرتے ہیں تو پھر یہاں پہ مولا اہمیت نہیں دے رہا کہ مکلف غرض لزومی پر پابند رہے۔ کون سا غرض لزومی؟ وہ جو اجمالا معلوم ہے، یعنی اجمالا کو پتہ ہے کہ ان دونوں میں سے نماز میرے اوپر واجب ہے، لیکن یہ پتہ نہیں کہ ظہر ہے یا واجب ہے۔ یہ اجمالا آپ یہ جانتے ہیں کہ 2 برتنوں میں سے ایک سے اجتناب ضروری ہے، لیکن یہ پتہ نہیں کہ کون سا ہے۔ وَكُلُّ هَذَا لَا مُحَصَّلَ لَهُ، ان میں سے ہر ایک کا کوئی نتیجہ نہیں ہے، یعنی کسی کا فائدہ نہیں ہے۔ کیوں؟ لأن المعقول، چونکہ جس چیز کو تصور کیا جا رہا ہے انما هو ثبوت مرتبۃ ناقصا من الاہتمام للمولا، کہ وہ کیا ہے؟ اہتمام مولا کا مرتبہ ناقصہ ہے، یعنی مرتبہ شدیدہ نہیں خفیفہ ہے۔ یہ تقتضی، یہ مرتبہ تقاضا کرتا ہے کہ التحفظ الاحتمالیہ علی الواقع المعلوم بالاجمال، کہ مکلف پابند ہو اس واقع کو انجام دینے کے بارے میں جو علم اجمالی کے ذریعے سے معلوم ہے۔
واستفادة ذلك من الترخيصين المشروطين المراد إثباتهما بإطلاق دلیل الأصل لا يمكن إلا بتعویل. اور اس بات کو سمجھنا ان دو ترخیصوں سے جو مشروط ہیں. مشروط ہے مطلب کیا؟ یعنی جن کو ثابت کرنے کا ارادہ کیا گیا ہے دلیل اصل کے مطلق ہونے کے ذریعے سے. اس کو یہ ممکن ہی نہیں آپ اس کو سمجھ سکیں سوائے یہ کہ اس کی تعویل کریں. تعویل کس طرح سے کو ہوگا؟ تعویل کس طرح سے کی جائے گی؟ وہ یہ ہوں کہ ارجاعہما الی الترخیص فی الجامع، کہ آپ ان دونوں ترخیص مشروط کو بازگشت دلائیں اس ترخیص کی جانب جو جامع کے بارے میں ہے. یعنی عنوان جو بین تکلیفین میں سے آپ نے قدر متیقن کا عنوان اخذ کیا اس کے بارے میں آپ کہتے ہیں کہ یہ اس کی ترخیص ہے، نہ ان دو واجب مشروط کی ترخیص. اے فی احدہما، یعنی دونوں میں سے کسی ایک میں وہاد عنایت لا یفی بہا اطلاق و دلیل اصل، اس عنایت، اس مجاز گوئی اور اس تعویل کے بارے میں کافی نہیں ہے دلیل اصل کا اطلاق اور دلیل اصل کا مطلق ہونا. وفی ضوء ما تقدم قد یقال، اور اس چیز کی روشنی میں جو بیان ہو گئی قد یقال، بسا اوقات کہا جاتا ہے، یعنی ایک قول ہے کہ انہ لا تبقی ثمرۃ بین القول بالعلیت والقول بالاقتضاء. ملاحظہ فرما چکے ہیں آپ کے دو قول تھے اس بارے میں کہ آیا علم اجمالی موافقت قطعیہ کا تقاضا کرتا نہیں. ایک علیت کا قول تھا، دوسرا اقتضائیت کا. شیخ سے فرماتے ہیں ایک قول ہے قد یقال، کہا گیا ہے کہ کوئی ثمرہ نہیں ہے اس قول بالعلیت کا اور قول بالاقتضائیت کا. کیوں؟ اذ علی کل حال، کیونکہ دونوں صورتوں میں علیت کے قائل ہوں تب بھی، اقتضائیت کا قائل ہوں تب بھی. لا یجری الاصل المؤمن فی بعض الاطراف، اصل مؤمن جاری نہیں ہوگی بعض اطراف علم اجمالی میں، لیکن سیظہر فیما یاتی تحقق الثمرۃ فی بعض الحالات، لیکن بعض صورتوں میں یعنی علیت و اقتضائیت سے ہٹ کے کبھی کبھی عنقریب فوائد ظاہر ہوتے ہیں بعض صورتوں میں. ان میں سے بعض کو یہاں پہ بیان کیا جا رہا ہے. ان میں سے ایک یہ جریان الاصل فی بعض الاطراف بلا معارض، یعنی آپ اصل کو، اصل مؤمن کو جاری کریں گے بعض اطراف علم اجمالی میں، لیکن جہاں پہ اس کے ساتھ کوئی کسی اور اصل کا تعارض نہ ہو، کوئی اور اصل آ کے اس کے ساتھ ٹکراتی نہ ہو. اتضح مما سبق، شہید صدر فرماتے ہیں ان چیزوں سے جو بیان ہو گئی واضح ہو جاتا ہے. کیا واضح ہو جاتا ہے؟ کہ ان دلیل الاصل لا یفی لاثبات جریان الاصل المؤمن فی بعض الاطراف، کہ جو دلیل اصل ہے وہ کفایت نہیں کرتی کہ آپ اصل مومن کو جاری کر سکیں بعض اطراف علم اجمالی میں. اچھا یہ کیوں نہیں جاری نہیں کر سکتے؟ کیونکہ معارض موجود ہے. وذالک بسبب المعارضت ہے. اچھا یہ ذالک یعنی لا یفی، یہ کیوں کافی نہیں ہے؟ کیونکہ معارضہ موجود ہے، یعنی اس کے علاوہ ایک اور اصل موجود ہے جو پہلی اصل کے جاری ہونے کے لیے معنی بن رہی، جس سے آپ آنے والی مثال میں ملاحظہ فرمائیں گے. ولیکن قد لیکن ولیکن قد تستثنی من ذالک عدت حالات، لیکن اس سے کچھ استثنائی چند صورتیں، ان چند صورتوں میں سے بعض کو یہاں پہ بیان کیا جا رہا ہے. منہا، ان چند صورتوں میں سے، عدت حالات میں سے پہلی صورت ما وہ اذا کان فی احد طرف العلم الاجمالی اصل واحد مؤمن وفی الطرف الاخر اصلان طولیان. غور فرمائے طلاب عزیز، فرض کریں علم اجمالی کے اطراف دو ہیں، دو برتن، دو نماز، ایک نماز جمعہ اور نماز ظہر. ان میں سے ایک کے اندر ہے موجود ہے ایک اصل واحد مومن، یعنی ایک طرف کے فرض کریں نماز ظہر کے بارے میں یا اس انا کے بارے میں، اور دوسرے طرف میں جو دوسرا طرف ہے علم اجمالی اس میں ایک اصل نہیں ہے، اصل واحد نہیں بلکہ دو اصلیں جو کہ ایک دوسرے کے طول میں ہیں. یعنی مطلب کیا؟ طول میں ایک نہیں تو دوسری ہو جائے گی، عرض میں نہیں. عرض میں مطلب یعنی بطور مستقل. وَنَقْصُدُ بِالْأَصْلَيْنِ طُولِينَ. اچھا یہ جو دو دوسرے طرف میں دو اصل طولی ہیں، ان سے مراد کیا ہے؟ اب اصل طولی کیا معنی کو واضح کرتے ہیں. وَنَقْصُدُ بِالْأَصْلَيْنِ طُولِينَ، کہ ہمارا ارادہ دو اصل طولی سے یہ ہے کہ ان یکون احدہما حاکم الآخر، یعنی دونوں میں سے ایک حاکم ہو، اور یعنی ایک طرف نہیں بلکہ ایک اصل حاکم ہو دوسری پر، دوسری محکوم ہو.
یعنی اس کے دائرے کو تنگ کرے. اچھا اس کے واو تفسیریہ واو رافعا لموضوعہ تعبدن، یعنی ان میں سے ایک دلیل دوسری دلیل کے موضوع کو اصلا اٹھا رہی ہو، ختم کر رہی ہو تعبدان. اور مثال ذالک، مثال میں وضاحت ہوگی. اس کی مثال یہ کہ ان یعلم اجمالا، مثلا اجمالا جانا گیا کہ بنجاست ان کہ ایک برتن نجس ہے، لیکن مردد بین اناءین، لیکن وہ مردد ہے، مشکوک ہے دو برتنوں کے درمیان کہ ان دو میں سے کون سا یہ پتہ نہیں. ایک ہے یہ اتنا بس یقین ہے، کون سا یہ پتہ نہیں. احدہما، اچھا دو برتن کون سے؟ احدہما مجرا لأصالت طاہر فقط. ایک کے برتن کے بارے میں آپ یہ کہیں گے کہ کل شیء طاہر حتی تعلم انہ الذی اصالت طہارت ہے، اس کو جاری کریں گے. والآخر مجرا لاستصحاب طہارت ہے واصالت معا. اور دوسری میں کیا کریں گے؟ تو آپ استصحاب طہارت یعنی دیکھیں گے اس شک والی حالت سے قبل دوسری طرف کی حالت کیا تھی، حالت سابقہ اس کی طہارت ہی یا نجاست، ہم طہارت کو جاری کریں گے. بنا رکھتے ہیں اس پر کہ علی ان الاستصحاب حاکم علی اصالت طہارت ہے. دو قاعدے ہو گئے، ایک استصحاب طہارت ہو گیا، دوسرا اصالت طہارت ہو گیا. ٹھیک، پھر استصحاب طہارت حاکم ہو جائے گا اس پر، یعنی اصالت طہارت کے دائرے کو تنگ کر رہا ہے. فقط یقال فی مثل ذالک، ویسے اس بارے میں کہا جائے گا، اس مثال کے اندر کہا جائے گا کہ ان اصالت طہارت فی الطرف الاول تعارض استصحاب طہارت فی الطرف الثانی، کہ اصالت طہارت جو پہلے طرف میں یا پہلے برتن میں یا پہلی نماز میں جاری ہو رہی ہے یا قاعدے طہارت، یہ تعارض رکھتا ہے، ٹکراؤ رکھتا ہے اس استصحاب طہارت کے جو دوسرے طرف میں جاری ہو رہی ہے. ولا تدخل اصالت طہارت للطرف الثانی فی عادت طہارت. اچھا جو چونکہ دوسرے طرف میں دو اصل تھیں، اصل طولی، تو جو اصالت و طہارت ہے دوسرے طرف کے لیے وہ دخالت نہیں رکھتا اس تعارض کے اندر، یعنی اس کا کوئی کسی کے ساتھ تعارض نہیں طرف اول کے اصالت و طہارت کے ساتھ. کیوں؟ لأنہ متأخرۃ رتبہ من استصحاب، چونکہ اصالت و طہارت کا رتبہ استصحاب سے بعد میں ہے، پہلے استصحاب بعد میں اصالت و طہارت ہے. ومتوقفۃ عدمی، اور اصالت و طہارت موقوف ہے جب استصحاب نہ ہو. اگر استصحاب جاری ہے تو پھر اصالت و طہارت کے قاعدے کی ضرورت ہی نہیں پڑتی ہمیں. جب ضرورت نہیں پڑتی فکیف تقع طرفا للمعارض فی مرتبتی، تو پھر کیسے یہ طرف واقع ہو سکتا ہے تاکہ تعارض پیش کرے اس کے مرتبے، استصحاب کے مرتبے میں. وبکلمۃ اخری، دیگر الفاظ میں یہ ہے کہ ان المقتضی لہا اثباتا لا یتم الا بعد سقوط الاصل الحاکم وهو الاستصحاب. مقتضی اس کے لیے، قاعدے کے لیے یہ ثابت کرنا ہے، جو آپ مقتضی اثباتی ثبوتی نہیں، یہ مقتضی مکمل نہیں ہوگا، تام نہیں ہوگا جب آپ اصل حاکم کو ساکت دیں. دیکھیے طلاب کرام عزیز، جب دو اصل کے درمیان میں یا دو چیزوں کے درمیان تعارض پیش آتا ہے تو تعارض کے احکام میں سے ایک حکم یہ ہے کہ اذا تعارضا تساقطا. ٹھیک، اچھا وہ بھی یہاں پہ جب دو اصلوں کے درمیان تعارض پیش اصل استصحاب اور اس قاعدہ اصالت طہارت کے درمیان میں جو حاکم ہے، تو آپ جب اصل حاکم کو ساکت کر دیں گے جو کہ وهو الاستصحاب، جو کہ استصحاب ہے، تو پھر مقتضی بنتا ہے. وسقوط نتیجۃ المعارضۃ بینہ و بین اصالت طہارت فی الطرف الاول. اور سقوط ساکت ہونا یہ کس کا؟ تعارض کا نتیجہ ہے استصحاب کے درمیان میں اور اصالت طرف کے درمیان میں. کہاں پہ اصالت طہارت جاری ہو؟ جو طرف اول میں، چونکہ طرف دوم میں تو استصحاب جاری ہوا. وَإِذَا كَانَ الْأَصْلُ مُتَفَرِّعًا فِي اقْتِضَاءِ لِلْجَرْيَانِ عَلَى الْمُعَارَضَةِ فَكَيْفَ يَكُونُ طَرْفًا فِيهَا. اگر آپ یہ کہتے ہیں اصل فرع ہے اس بات میں کہ یہ اصل تقاضا کرتی ہے کہ جاری ہو سکے، کس کی بنا پہ؟ جب تعارض ہو رہا ہے اصل اور استصحاب کے درمیان، تو پھر فَكَيْفَ يَكُونُ طَرْفًا فِيهَا. تو پھر اصل یہ کس طرح سے طرف واقع ہو سکتی ہے اس تعارض کے اندر، معارض کے اندر. وَإِذَا اسْتَحَالَ أَن يَكُونَ طَرْفًا فِي تِلْكَ الْمُعَارَضَةِ، اور جب محال ہو اصل کا اس معارضے کے اندر ایک طرف واقع ہونا، تو پھر سقط المتعارضان اولا، تو پھر شروع سے ہی دونوں تعارض والی چیزیں یعنی اذا تعارضا تساقطا کے ذیل میں آ کے ساکت ہو جائیں گی، یعنی دونوں حکم سے ختم ہو جائیں گی. اچھا پھر کیا ہوگا؟ وجر الاصل طولی بلا معارض، پھر جو دو اصل طولی میں سے ایک اصل باقی رہتی ہے اس کے لیے کوئی معارض موجود نہیں ہے. جب کوئی معارض نہیں موجود نہیں ہے تو پھر اصل طولی جاری ہو جائے گی. ومنہا،
ایک اور ان مقامات میں سے یہ کہ ما اذا کان دلیل الاصل شامل لکلا طرف العلم الاجمالی بذات ہی، جب دلیل اصل شامل ہو دو اطراف علم اجمالی کے دو اطراف میں ہر ایک کو نہیں بلکہ دونوں میں سے ہر ایک کو شامل ہو ذاتن وتوفر دلیل اصل آخر، اور دلیل دوسری دلیل کے اصل شرائط میں موجود ہوں تو لا یشمل الا احد طرف، اس صورت میں اطراف علم اجمالی میں فقط ایک کو شامل ہوگی، یہ اصل دونوں کو شامل نہیں ہوگی۔ مثال ملادہ پر مثال ذالک، اس کی مثال یہ ہے کہ ان یکون کل من طرفین موردا للاستصحاب المؤمن، کہ اطراف علم اجمالی میں سے ہر ایک طرف کے لیے استصحاب جاری ہو سکتا ہے، وکان احدہما خاصۃ موردا للاصالۃ طہارت، ایک کے بارے میں استصحاب دوسرا کے بارے میں اصالت طہارت، ففی مثل ذالک، اور اس مقام میں یتعارضان الاستصحابان، یہاں پہ پھر دو استصحابات وہ اس میں تعارض پر پیدا کریں گے۔ اچھا جب تعارض حل نہیں ہوگا تو حکم کیا ہے، ویتساقطان، اور دونوں کے دونوں تعارض ختم ہو جائیں گے، ساقط ہو جائیں گے، وتجری اصالت و طہارت بدون معارض، جب دونوں استصحاب ختم ہو گئے، تساقط ہو گیا ان کا، تو پھر اصالت و طہارت کا کوئی معارض کوئی منافی موجود نہیں ہے جاری ہونے کے لیے، لہذا اصالت و طہارت جاری ہوگی، سواء قلنا بطولیت بین الصحاب و اصالت طہارت او بلا رد۔ اچھا پھر ہم اصالت و طہارت اور اسحاق میں رابط طولی کے قائل ہوں یا رابط عرضی کے، فرق نہیں پڑتا، بس یہ ہے کہ اصالت طہارت کا کوئی معارض باقی نہیں رہتا، وذالک، اور کیوں ہے، لأن اصالت الطہارت فی طرفہا، یعنی اصالت طہارت جہاں پہ جس طرف میں جاری ہو رہا ہے یہ قاعدہ، لا یوجد ما یصلح لمعارضت، کوئی ایسی چیز موجود نہیں پائی جاتی جو صلاحیت رکھتی ہو اس اصالت و طہارت کے ساتھ تعارض رکھنے کی، لا من دلیل اصل طہارت نفسها، نہ کہ خود اصالت طہارت کی دلیل سے، ولا من دلیل اصحاب، دلیل اصحاب سے بھی کوئی تعارض والی چیز موجود نہیں ہے۔ عمل اول، یہ دو صورتیں موجود، پہلی صورت کہ کیوں نہیں ہے، کیوں، فلأن دلیل اصالت طہارت لا یشمل طرف الاخر بحسب الفرض لیتعارض الاصلان، کہ اصالت و طہارت کی دلیل دوسرے طرف کو شامل نہیں ہے کیونکہ وہاں پہ استحباب آپ جاری کر رہے ہیں ہمارے فرض کے مطابق، تاکہ دو اصل تعارض پیدا کرنا۔ وہ مثلا دوسری ہے کہ فلأن دلیل استحباب کی دلیل مبتلا بالتعارض، یعنی شامل ہے اس تعارض کے ساتھ، داخل ہے اس تعارض کے ساتھ، مشروط ہے اس تعارض کے ساتھ جو داخلی بین استحباب، جس کے اندر دو استحباب ہیں، وتعارض الداخلی فی الدلیل یوجب اجمالہ۔ اچھا جب دلیل کے اندر تعارض داخلی موجود ہے، یعنی تعارض جزء ذات ہے، تو یہ سبب بنتا ہے کہ دلیل مجمل ہے، بل مجمل لا یصلح ان یعارض غیرہ، اور مجمل کبھی بھی صلاحیت نہیں رکھتا کہ غیر مجمل یعنی واضح کے ساتھ، یعنی ظہور کے ساتھ وہ تعارض رکھے۔ تو اللہ کرام عزیز، آج کے درس میں اختتام کو، السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔